آج 14 اگست کا دن ہے، یوم آزادی کہلاتا ہے، اور آزادی کو تقریباً 73 سال مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے رہنے والوں کو، جس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی شامل ہیں، ہمارے اس ملک میں مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مختلف مذاہب، مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام انسانوں پر احسان کیا اور ان کو یہ نعمت دی کہ اللہ نے ان کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی دولت نصیب فرمائی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی عزت ہے، آزادی رفعت کا نام ہے، آزادی بلندی کا نام ہے، آزادی اقدار کا نام ہے۔ آزاد قومیں ترقی کرتی ہیں، جبکہ غلامی ذلت کا نام ہے، غلامی پستی کا نام ہے، غلامی عذاب کا نام ہے، غلامی تکلیف کا نام ہے، غلامی دکھ اور درد کا نام ہے، غلامی مصیبت اور پریشانی کا نام ہے۔ غلام قومیں ترقی نہیں کر سکتی، بالخصوص وہ قومیں جو ذہنی طور پر غلام ہو، وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتی۔ اللہ نے وطن عزیز کو آزاد فرمایا، وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے آزادی نصیب فرمائی، یہاں کے رہنے والوں کو اللہ نے آزادی دی۔ جسمانی طور پہ ہمیں آزادی مل گئی ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارا اپنا قانون ہے، ہمارا اپنا دستور ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے جس چیز کو دستور اور قانون بنایا ہے وہ ہے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید۔ یہ مسلمانوں کا دستور ہے، یہ اس ملک کا دستور ہے، یہ اس ملک کے آئین کی دفعات کے اندر شامل ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں آزادی دے دی ہے، پھر ہمیں ذہنی طور پر بھی آزادی حاصل کرنی ہوگی، ہمیں مکمل طور پہ آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ یہاں پر بری فوج ہو یا بحری فوج ہو یا فضائی فوج ہو، وہ سب ہماری اپنی ہیں، حکومت ہماری اپنی ہے۔ جب یہ سب کچھ اپنا ہے تو ہمیں چاہیے ہم نظام بھی اپنا چلائیں، ہم بات بھی اپنی منائیں، ہمارے گھر کے اندر کسی باہر کے آدمی کی مداخلت نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، کسی بھی ملک کے حکمران ہو، کسی بھی ملک کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت نہ کریں، وہ بھی مداخلت نہ کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے وہ لوگوں کی مداخلت اور ان کی غلامی کو برداشت نہ کریں۔ جو ہمارا قانون ہے ہمیں اس پہ چلنا ہوگا، ایسا نہیں کہ ملک ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، رہنے والے ہم ہیں اور حکم ہم پر دوسرے چلائیں، ہم دوسروں کی اطاعت کریں، دوسروں کی باتیں مانیں، یہ ذہنی طور پر غلامی ہوگی۔ ہمیں ان کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہوگا، ہمیں ان کے طور طریقوں سے نجات حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا لباس غیروں کی طرح ہے، ہماری وضع قطع غیروں کی طرح ہے، ہماری شادی بیاہ غیروں کی طرح ہے، ہماری خوشی اور غمی غیروں کی طرح ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنے کا انداز وہ غیروں کی طرح ہے، تو پھر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم آزاد قوم نہیں ہیں۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اپنی زبان کو چھوڑ کر غیر کی زبان میں تعلیم حاصل کریں؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اپنی زبان کو چھوڑ کر غیر کی زبان کو یاد کرنے میں، اس کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات خرچ کریں؟ وہ تو ساری زندگی اس زبان کے سیکھنے میں لگی رہتی ہے، وہ ترقی کا کیا سوچے گی؟ ہمیں چاہیے ہم اپنے اس وطن عزیز کے اندر اپنی قومی زبان کو رائج کریں۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا سب کچھ وہ ہماری اپنی زبان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور میری اس بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، اس ملک کے رہنے والے وزراء، اس ملک کے رہنے والے وکلاء اور اس ملک کے رہنے والے ججز، یہ ان کی بات ہے، زبان میری ہے، بات ان کی ہے۔
جب تک انسان اپنی زبان کے اندر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری نہیں کرتا اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے ہمیں غیر کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنی زبان کے اندر تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں ساری ٹیکنالوجی کو، ساری دوائیوں کو، ساری تعلیم کو اپنی زبان کی طرف منتقل کرنا پڑے گا۔ اور اس وطن عزیز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان کو 6 مہینے کی مہلت دے دیں، میں سمجھتا ہوں یہ پورا نظام اردو کے اندر تبدیل کر دیں گے، لیکن کچھ لوگ وہ چاہتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ سب کچھ اردو زبان میں ہو گیا، جو ان کی افسری ہے، جو ان کی ترقی ہے وہ خاک میں مل جائے گی، غریب آدمی ترقی کر جائے گا، غریب آدمی آگے بڑھے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ انگریزی زبان ختم ہو کر اردو زبان رائج ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر باہر سے کوئی آدمی آتا ہے، یہاں ہمارے ملک کے رہنے والی آدمی کو قتل کرتا ہے، پھر باہر کے آدمی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارا بندہ ہے چھوڑ دو اس کو، ہم ان کے دباؤ میں آ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ایک آدمی جاسوسی کرتا ہے، باہر کے ملک والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو، ہم دباؤ میں آ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ باہر کے ملک سے ایک آدمی آ کر ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، باہر کے ملک میں دباؤ کے اندر آ کر پھر ہم خیر سگالی کے الفاظ اور خیر سگالی کا نعرہ لگا کر اس کو رہا کر کے غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی ہمیں تب حاصل ہوگی جب ہمارا نظام اپنا ہوگا، قانون اپنا ہوگا، ہم دوسروں کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ جب انسان خودداری اختیار کرتا ہے وہ انسان کسی کی غلامی میں نہیں آتا، اور اگر ہم لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری خودداری ختم ہو جائے گی، پھر ہماری آزادی ہم سے چھن جائے گی، ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، ہم پھر کبھی آزاد نہیں رہ سکیں گے۔ آزادی کے لیے خودداری کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنا یہ بھیک کا جو کشکول ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ لیے پھریں، تب جا کے ہمیں آزادی ملے گی، ہمیں غلامی سے نجات ملے گا۔ صرف آزادی کے نعرے لگانے سے انسان آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رہیں پھر بھی یہ وطن عزیز دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہمارے لیے سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ جواہر ہے۔ آپ دوسرے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تب آپ کو پاکستان کی قدر آئے گی، پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی قدر تب آئے گی جب آپ پاکستان سے باہر جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں کتنی آزادی حاصل ہے، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، ہر طور پہ ہمیں آزادی حاصل ہے، کوئی روک تھام نہیں، کوئی پوچھنے والا ہم سے نہیں۔ لیکن آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ایک قدم جب آپ اٹھاتے ہیں تو اس قدم کے اٹھانے سے پہلے بھی آپ 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ میرے یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا صحیح اٹھا رہا ہوں یہ قدم یا غلط اٹھا رہا ہوں۔ اور وطن کی محبت یہ فطری امر ہے، انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے گاؤں سے محبت ہوتی ہے۔ آپ تھر چلے جائیں، بالکل ریگستان علاقہ ہے، وہاں پانی موجود نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو کشمیر زیادہ اچھا لگتا ہے یا اپنا گاؤں اچھا لگتا ہے، آپ اپنا گاؤں اس کا کشمیر سے تبادلہ کر دیں، وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی کو اپنے وطن سے فطری طور پہ محبت ہوتی ہے۔ سندھ کے رہنے والوں کو سندھ سے محبت ہے، بلوچستان کے رہنے والوں کو بلوچستان سے محبت ہے، پنجاب کے رہنے والوں کو پنجاب سے محبت ہے، کے پی کے رہنے والوں کو کے پی کے سے محبت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو دوسرے صوبے سے محبت نہیں ہے، تو پورا پاکستان، لیکن ہر انسان کو اپنا وطن زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی اپنے وطن کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ مجھے نہ نکالتے میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ وطن کی محبت یہ انسان پہ غالب آ جاتی ہے اور یہ فطری بات ہے، اور وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں، یہ قرآن کے خلاف نہیں، حدیث کے خلاف نہیں۔ اللہ نے بھی میرے نبی کو فرمایا پیغمبر آپ غم نہیں کرنا، آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے آپ پہ قرآن اتارا ہے وہ اللہ ایک دن آپ کو دوبارہ اسی طرح لوٹائیں گے مکہ کی طرف، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پال کر دوبارہ اپنی ماں کی طرف لوٹایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ ماں کی طرف کیسے لوٹایا؟ ایسے ہی اللہ نے فرمایا میں اللہ آپ کو دوبارہ مکہ کی طرف لوٹاؤں گا۔ 8 سال کے بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ لوٹایا مکہ کی طرف، اور فاتحانہ انداز میں آپ مکہ میں داخل ہوئے۔
تو وطن کے ساتھ محبت کرنا فطری امر ہے۔ میں کل پرسوں کی بات ہے، طالب علموں کو سبق پڑھا رہا تھا، میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی لات مارے، کیا اس کے لات مارنے سے آپ کے گھر کا دروازہ ٹوٹ جائے گا یا دیوار گر جائے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اس کے باوجود بھی آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کہنے لگے ہم نہیں چھوڑیں گے کہ آپ نے ہماری دیوار کو لات کیوں ماری ہے، آپ نے ہمارے دروازے کو لات کیوں ماری ہے، ہم اس سے پوچھیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا جیسے انسان اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، جس طرح انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جس طرح انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ میری بات نہیں، میں نے اپنے استادوں سے سنی ہے، میں نے اپنے اکابر سے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ پاکستان مقدس مسجد کی طرح ہے۔ جس طرح آپ مقدس مسجد کا احترام کرتے ہیں، آپ مقدس مسجد کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس میں کوئی خرابی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی نقصان ہو، آپ اس کا ازالہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایسا ہی وطن عزیز پر کوئی آنچ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہم اس کی دور کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ اس کے لیے ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے، اگرچہ اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ وطن کی محبت، گھر کی محبت، یہ فطری امر ہے اور یہ ایمان کے خلاف نہیں۔ ہر انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی کہے کہ آپ کسی اور ملک چلے جائیں، پاکستان کو چھوڑ دیں، اگر آپ چھوڑ کے بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں پیسوں کا آسرا ہو، وہاں آپ کو کوئی پروفٹ ملتا ہو، آپ عارضی طور پر تو چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے مستقل بھی چلے جائیں، لیکن وطن کی محبت آپ کو ضرور ستائے گی۔ آپ کو ضرور یہ فکر لگی رہے گی، کاش اللہ میرے لیے ایسے اسباب پیدا کرے، مال اور دولت مجھے اپنے وطن کے اندر ہی اتنا ملنا شروع ہو جائے۔ وہ وطن کی محبت انسان سے کبھی زائل نہیں ہوتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ایک فطری چیز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس پاکستان کے خلاف ہے، یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے۔ ہمیں مدارس کے اندر یہ سبق دیا جاتا ہے، ہمیں علماء یہ سبق دیتے ہیں کہ پاکستان مقدس مسجد کی طرح ہے، جیسے مسجد کا احترام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی پاکستان کا دفاع کرنا، پاکستان کا احترام کرنا، پاکستان سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ وطن عزیز کی مثال ماں کی طرح ہوتی ہے، جیسے ماں سے محبت کرنا، ماں کا احترام کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایسے ہی وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم اس وطن سے محبت نہ کریں تو جس چیز سے انسان کو محبت نہ ہو تو پھر وہاں سے انسان کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ وطن کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہیں نہیں جائیں گے، نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ اسی وطن میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہاں ہم نے شادیاں کرنی ہے، یہاں ہم نے مرنا ہے، یہیں پر ہم نے دفن ہونا ہے۔ لیکن یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں آزادی دی ہے، اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے، اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ قرآن حدیث کے اندر اس کی ہمیں کیا مثال ملتی ہے؟ قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن حدیث میں اس کا کیا ذکر ملتا ہے؟ میں صرف دو واقعے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو فرعونیوں سے نجات دلائی، راتوں رات وہاں سے نکل گئے، بھاگتے گئے، چلتے گئے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعونی پہنچ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ شعراء کے اندر، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، اس طرف دریا ہے، اس طرف فرعونی ہے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب کرے تو ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، یہ میرے رب بے شک کیا ہے، میرے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا فکر نہیں کرنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دلائی، رہائی اور آزادی دلائی۔
آزادی دلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے کہ فرعون تمہیں طرح طرح کی سزائیں دیا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا، قتل کیا کرتا تھا، اللہ نے تمہیں نجات دی، اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اور فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر بجا لاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمتوں کو دوبالا کر دوں گا اور زیادہ کر دوں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی تو کوئی مجھے پرواہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے نعمت کی، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ سن 8 ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر جرار یکا یک آپ داخل ہوئے۔ مشرکین مکہ پریشان تھے، کسی میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کے رسول جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ طاقتور تھے، آپ کے پاس 10,000 کا لشکر جرار تھا، آپ جسے چاہتے قتل کرتے، جسے چاہتے اس کی گردن اڑاتے، جس کے چاہتے اس کی تک کے بوٹی بنا دیتے، لیکن سب لوگ اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، بھائیوں نے ظلم کیا تھا، اور وہ بھائی اب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، اس وقت آئے جب یوسف علیہ السلام تخت نشین ہو چکے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے انتقام اور بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، تمہیں قتل کرنا، تمہاری گردنیں اڑانا، تمہیں سزا دینا سوائے چند کے، یہ تو دور کی بات ہے، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا ہوں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ روایات میں آتے ہیں اللہ کے رسول جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے سر کو یوں جھکایا ہوا تھا، عاجزی دے کے فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار ہے، لیکن آپ نے اکڑ نہیں دکھائی، آپ نے اپنے سر کو جھکایا۔ اور جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے غسل کیا، 8 رکعت آپ نے نفل نماز چاش کے وقت کی ادا کی، جس کو صلاۃ الفتح یا کیا ہے چاش کی نماز اس کو کہتے ہیں، یا اس کو فتح کی نماز کہتے ہیں۔ تو ان 2 واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، ہم نے ناشکری نہیں کرنی ہے۔ اس دن ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ اس دن جو لڑکے موٹر سائیکلوں کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، ایک تو یہ ہے اپنے کمالات دکھانا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہونی چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے وہ تربیت حاصل کریں، جیسے کھیل کود ہے، باکسنگ ہے، کراٹے ہیں، اس کے کھیلنے میں، اس کے دکھانے میں کوئی ممانعت نہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح ہمارے بچے موٹر سائیکلوں کے اوپر جاتے ہیں، آپ ایمرجنسی کے اندر دیکھ لیں اس دن کتنے لڑکے زخمی ہو کر آتے ہیں، کتنے لڑکے مر جاتے ہیں، کتنے لڑکے جو ہے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا اپنا نقصان ہے، ہمیں ان کو روکنا پڑے گا۔ اور اس دن فضول خرچی کتنی ہوتی ہے، ایذائے مسلم کتنا ہوتا ہے، دوسروں کو ہم نقصان کتنا پہنچاتے ہیں۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آزادی میں صرف نعرے لگائیں، ہم آزادی کے اندر اپنا پیسہ برباد کریں، اپنی قیمتی جانوں کو ضائع کریں، یہ مطلب نہیں آزادی کا۔ آزادی ملی ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، ہم اس دن غریب کا خیال کریں، وہ غریب کہ جو سفید پوش ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہم اس کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی، ہم رشوت ستانی کے اندر مبتلا ہو گئے، ہم سود کے اندر مبتلا ہو گئے، ظلم کے اندر مبتلا ہو گئے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کے اندر مبتلا ہو گئے، فحاشی اور عریانی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، لالچ، نفرت، حسد، بغض، یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جائے گی، آپ مجھے بتائیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائیں، وہ کام کرے جو کرنے کے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔